بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج سال 2015 کا آخری دن ہے اور یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2015 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا اور 2016 میں کیا ہوگا۔ تو ہم آج 2015 کا کچھ ریویو کریں گے، 2016 کی بھی باتیں کریں گے، لیکن باتیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ شکریہ حامد۔ 2015 میں آپ نے کون سی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی؟ 2015 میرے لیے بڑا مشکل سال تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً جب آج رات آتی ہے نا، سال کی آخری رات، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اگلا سال اتنا ہی اچھا کر جتنا پچھلا سال تھا۔ یہ ان 2-3 کم سالوں میں سے ہے جب میں کہوں گا کہ اللہ اگلا سال ایسا نہ کر جس طرح 2015 تھا، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل سال تھا۔ لیکن اس میں جو 3 ہائی لائٹس تھیں، ایک جوڈیشل کمیشن، یہ حالانکہ انہوں نے وہ رزلٹ نہیں دیا جو ان کی فائنڈنگز تھیں۔ فائنڈنگز میں تو انہوں نے کہا 35% فارم 15 مسنگ تھی، تو الیکشن تو ان لافل تھا۔ انہوں نے لارجلی لافل کہہ دیا اور وہ فائنڈنگ سے مختلف تھا، اور لارجلی لافل ایکچولی ایک بڑی خطرناک روایت قائم کر دی۔ اس کا مطلب کہ آپ لارجلی لافل مطلب 60% لافل ہو اور 40% آپ ان لافل ہو، بے ضابطگیاں ہوں، دھاندلی ہو، تو وہ قبول ہے۔ یعنی یہ بڑا غلط فیصلہ آیا، لیکن کم از کم ایک الیکٹرل پروسیس لوگوں کے سامنے آیا، ایکسپوز ہوا، جو کہ نہیں ہونا تھا۔ نتیجہ بشک نہ آیا ہو۔ لیکن جو مجھے سال کی 2 سب سے زیادہ خوشیاں ہوئیں، وہ آخر میں ایک نمل یونیورسٹی کی گریجویشن ہوئی، اور وہ جو گریجویشن تھی اس میں مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ 75% اردو میڈیم اسکول کے بچے تھے نمل یونیورسٹی میں، اور تقریباً 90% غریب گھرانے کے جن کو ہم اسکالرشپ پہ پڑھا رہے تھے۔ 50% بچوں نے، نوجوانوں نے، اسٹوڈنٹس نے فرسٹ ڈویژنز لی بریڈفورڈ یونیورسٹی۔ ویل ڈن۔ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اندر مشکل سے 5 یا 10% فرسٹ ڈیوز ہوتے ہیں، 50% فرسٹ ڈویژنز۔ یہ ایک یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ اب سارے یہ ٹیکنیکل ڈگریز ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنسز ہیں، ایک دم ان کو نوکریاں ملیں گی۔ اور غریب ان کے، میں جب ماں باپ دیکھے ان کے بچوں کے، یعنی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیچارے ایک ماں اتنی خوش ہوئی کہ اس نے آ کے، یعنی اس کے دل میں سے دعائیں نکلی، آ کے پھول پھینکے میرے پہ۔ میری زندگی میں یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ جو مجھے اللہ نے بڑی بڑی کامیابیاں دی، لیکن وہ مجھے بڑا دل میں سیٹسفیکشن ملی۔ اور دوسری شوکت خانم پشاور۔ شوکت خانم پشاور کی اوپننگ تھی۔ میں نے 90 کروڑ روپیہ 80 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا دسمبر کے مہینے میں ہاسپٹل کھولنے کے لیے، اور لوگوں نے 90 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ 4 ارب میں یہ ہاسپٹل بنا ہے۔ شوکت خانم کا خسارہ 3.5 ارب کا ہے، اور 3.5 ارب کا ایک ہاسپٹل خسارہ کر رہا ہو، اور آپ 4 ارب اکٹھا کر لیں ایک نئے ہاسپٹل کے لیے۔ اور جو اس میں مجھے سب سے بڑی چیز یہ لگی کہ یہ جو شوکت خانم پشاور بنا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، یہ شوکت خانم لاہور کی وجہ سے بنا ہے۔ اچھا۔ لوگوں نے اس کی کریڈیبلٹی دیکھی، اس کے جو وہاں گئے لوگوں نے دیکھا اس کی فنکشن ہے کہ ایک انٹرنیشنل کوالٹی کا ہاسپٹل ہے، انسانوں میں فرق نہیں کرتا، ایک بستر پہ پیسے والا مریض ہے، ایک بستر پہ بالکل غریب مریض ہے، انسانوں میں ڈاکٹرز نرسز فرق نہیں کرتے۔ جو میں نے اپنی والدہ کو جب میں انگلینڈ لے کے گیا تھا تو دیکھا، تو مجھے تب میں نے کہا کہ ہم نے بھی ایک انسانیت کے بنانا ہے۔ کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، مسیح ہو، جو بھی ہو، کسی صوبے سے ہو، افغان آتے ہیں یہاں سے، افغان کے ہی آ کے، مجھے بعد میں پتا چلا ایک طالبان لیڈر افغان کا علاج ہوا ہے ہمارے ہاسپٹل میں، مجھے ایک شکریہ کا لیٹر آ گیا۔ طالبان لیڈر؟ مجھے پتا چلا کہ اس کا علاج ہوا ہے وہاں لاہور میں؟ جی، شوکت خانم۔ اچھا۔ 4-5 سال کی بات۔ یہ افغانستان کا؟ جی۔ اچھا۔ تو یعنی کیونکہ انسانوں میں جو آتا ہے میرٹ کے اوپر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کدھر سے آیا ہے، تو اور یہ انسانیت کے لیے، تو مجھے اس ہاسپٹل کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے شوکت خانم کو پشاور میں لوگوں نے پیسہ دیا۔ میں ANP کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں زمین دی،
3.25 سال کے اندر ہاسپٹل کھڑا کیا ہے، 3.25 سال میں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، اس کی کنسٹرکشن دیکھیں، کوئی پاکستان میں اتنا ماڈرن ہاسپٹل نہیں ہے. اس کی اب اکوپمنٹ اور جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں. میں صرف ایک آخری بات کہوں گا کہ یہ مثال بنے گا پختونخوا کے ہاسپٹلس کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک پورا مینجمنٹ کا سسٹم چینج کیا پختونخوا میں، ایک نیا ایکٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تک جو پرانا نظام تھا اس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں یعنی اپنے بچے آپ نہ بھیجیں. جو لوگ جو ڈاکٹرز، چند ڈاکٹرز ہمارے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ہمیں عدالت میں جانا پڑا، اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے، ہمیں بڑی مشکل لگی. آخر میں اب ہمیں موقع مل گیا. اب ہم ان ہاسپٹلس کو اسی سٹینڈرڈ کا اٹھائیں گے جو شوکت خانم کا. یہ مثال بن جائے گا. مینجمنٹ کا سسٹم پروفیشنلی، میرٹ، کوئی سفارش سسٹم نہیں ہوگا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پروفیشنل مینجمنٹ ہوگی. جب یہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے تو یہ تباہ کر دیتی ہے. بورڈ آف گورنرز چلائیں گے جو شوکت خانم کا ماڈل ہے، اب یہی پختونخوا کے ہاسپٹلز میں لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ پختونخوا کے ہاسپٹل سارے پاکستان کے ہاسپٹلز کا ماڈل بنے گا. تو یہ دو بڑی کامیابیاں آپ کی 2015 کی. اور آپ لودھراں والی کامیابی کو نہیں کوئی بڑی کامیابی سمجھتے؟ لودھراں کی تو کامیابی میں مجھے ایکسٹرا خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ 2013 کا الیکشن ایک بہت بڑا فراڈ تھا. دیکھیں نا، ایک سٹنگ گورنمنٹ بڑی کم ہارتی ہے، اور پنجاب میں اور سندھ میں جدھر ساری پولیس ان کی الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے، ان کی انتظامیہ الیکشن لڑ رہی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ان کے فیور کر رہی ہوتی ہے، نواز شریف جا کے 2.5 ارب روپے کا ایک دن پہلے پیکج اناؤنس کر دیتا ہے الیکشن شیڈیول سے پہلے. یہ پہلے تو لودھراں یاد نہیں آتی، 2.5 ارب کا پیکج اناؤنس کرتا ہے لودھراں کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے. اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ لودھراں کے لوگ نکلے اور تقریباً 40,000 سے جیتے. سٹنگ گورنمنٹ میں. لیکن صدیق بلوچ کے بھی 20,000 ووٹ بڑھے. اب 20,000 ووٹ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ کیسے بڑھے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. ان کو پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی تھی، ان کو ایم کیو ایم سپورٹ کر رہی تھی. لیکن عموماً جو بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. یہ جو ہوا ہے ٹرن آؤٹ، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو جہانگیر ترین کا جو لڑے ہیں الیکشن، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے، کیونکہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی، ہمارے 80% تو نئے لوگ تھے 2013 میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس طرح کی دھاندلی ہوتی ہے. ہم نے پھر اب سیکھا، اس سے پوری ٹریننگ کی. علیم خان کا الیکشن ہوا لاہور میں، ہم نے کور کی، پولنگ ڈے کی دھاندلی کور کر دی. انہوں نے نادرا کو ساتھ ملا کے، اور انہوں نے باہر سے ہلکے سے ووٹ لے آئے 26,000. تو جو NA 122 میں آپ کی ناکامی ہے، یہ 2015 کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک ہے. اس کو آپ ناکامی تسلیم نہیں کرتے؟ NA 122 لاہور، جب علیم خان جو بائی الیکشن، علیم خان نے جو الیکشن لڑا ہے، سٹنگ، پہلے تو وہ ایاز صادق تھے، اب سپیکر تھے، ساری ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے منسٹر ساری کیمپین کر رہے تھے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے تھے، میاں نواز شریف وہاں پھر رہے تھے پرائم منسٹر. اس کے باوجود چیئرمین ہارتا ہے تقریباً 9,000 ووٹ سے، اور علیم خان 2,400 سے، اور نیچے نواز شریف کے بھانجے ہار جاتے ہیں الیکشن، جو کہ جیت گئے تھے 2013 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے جو اپنی غلطیوں سے سیکھا، ہم نے پولنگ ڈے تو کور کر دیا، اور فوج کی وجہ سے، فوج اگر نہ ہوتی ہم کوئی سوال نہیں تھا جیتنے کا. فوج کی وجہ سے الیکشن ٹھیک ہو گیا. لیکن انہوں نے ٹیکنیکلی کیا کیا، نادرا کو ساتھ ملا کے انہوں نے 26,000 ووٹ اندر لے آئے حلقے کے، اور 4,500 ووٹ ہمارے باہر پھینک دیے، اور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. اور اب وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. پکڑ لیا؟ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ 2,000 تو ایفیڈیوٹس ہیں. اچھا. جن لوگوں نے کہا جی ہم نے 2013 میں ووٹ ڈالنے تھے، ہم ووٹ ڈالنے گئے، آپ کے خیال میں ہمارا ووٹ ہی غائب ہو گیا. NA 122 میں ایک اور بائی الیکشن ہوگا. NA 122 میں اب فراڈ پکڑا گیا ہے. پہلے تو بے ضابطیاں ہیں نا کہ جو غلطیاں ہو گئی، یہ فراڈ ہے. آپ میرا ووٹ میرے پوچھے بغیر ہلکے سے باہر بھیجنے، یا کسی کا ووٹ 7 ماڈل ٹاؤن ارد گرد جو ہلکے تھے ان کے ووٹ اندر لے آئے یہاں، یہ فراڈ ہے. یہ بے ضابطیاں نہیں ہے. اور اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، ان کو اب ایک ڈیٹ کل تھی، جسٹس کیانی صاحب پہنچے ہی نہیں. جو نون لیگ کے چنے ہوئے ممبر الیکشن کمیشن تھے وہ کل پہنچے ہی نہیں. اب وہ ڈیٹ آگے کر دیا. ہم یہ زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اب ڈیمانڈ کرنا ہے کہ الیکشن فراڈ کو پکڑا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر کو
پھر سے دوبارہ جانا پڑے گا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو میں نے بہت ایوائڈ کیا ہے, میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی, لیکن اب کیونکہ 2015 کی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بڑا مشکل سال تھا آپ کے لیے, تو جنوری میں آپ کی شادی ہوئی, اکتوبر میں طلاق ہو گئی, اس شادی سے آپ کو کچھ سیاسی نقصان بھی ہوا؟ دیکھیں شادی انسان نہ سیاست کے لیے کرتا ہے اور نہ ہی سیاست طلاق شادی کے لیے پالیٹکس کو سوچ کے کرتا ہے. یہ ایک انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو میں تو پہلی شادی بھی ہوئی تو لوگوں نے اسی یہودی لابی اور اس طرح کی باتیں کی, لیکن میں نے تو کبھی نہیں سوچا. میں اور ابھی بھی اگر اب پتہ نہیں آگے میں کرتا ہوں شادی یا نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اگر کروں گا تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے سیاسی اس کا کیا فائدہ ہوئے یا نقصان کیا ہوا. لیکن جو آپ کی ایکس وائف ہیں ریحام خان, وہ ابھی تک وہ کسی ٹیلی ویژن انٹرویو میں آئیں یا کچھ بھی بولیں, کہیں پہ پریس ٹاک کریں, ان کا سبجیکٹ عمران خان ہی ہے. عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ریحام خان کا اپنا, ان کی اپنی زندگی ہے, ان کے اپنے فیصلے ہیں. انسان کی طلاق ہوتی ہے, یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں, اور میں نے کہہ چکا ہوں کہ میری پہلی طلاق ہے وہ تو بہت تکلیف دہ تھی, اس لیے کہ میرے 2 بچے چلے گئے میرے سے. یہ بھی بڑا ایک, اس لیے میں نے کہا 2015 بڑا مشکل سال تھا. لیکن میں کبھی یہ ایسی چیزیں جو پبلک میں انسان بات نہیں کرتا, یہ ذاتی زندگی ہوتی ہے, یہ اپنے اندر ہی رہنا چاہیے. میں بھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو آپ کے کرٹکس ہیں ان کو تو چھوڑ دیں, جو آپ کے ہمدرد ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار جو آدمی اپنا گھر نہیں چلا سکتا وہ ملک کیسے چلائے گا. پھر تو یہ اگر یہی تھیوری ہے تو پھر تو قائد اعظم بھی بہت بڑے فیلئر تھے, ان کی ذاتی زندگی بھی آپ دیکھ لیں. پھر تو مہاتما گاندھی بھی فیلئر ہی کہنا چاہیے آپ کو, اور پھر نیلسن منڈیلا تو بہت ہی بڑے فیلئر تھے. انہوں نے بھی آخری تیسری شادی میں ان کو جب 80 سال کی عمر میں انہوں نے کی تو وہ کامیاب ہوئی. دیکھیں اگر یہ شادی کامیاب ناکامیاب ہونے سے آپ یہ کہیں کہ جناب آپ بڑے کامیاب پولیٹیشین ہیں, تو ان سب کو کامیاب ہونا چاہیے نا. آج کل تو ہمیں یہاں دودھ کی نہریں بہنی چاہیے جس طرح کے کامیاب سیاستدان ہیں یہاں. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے چلتے ہیں. آپ نے 2015 میں بھارت کا دورہ کیا اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کس کی خواہش پر ہوئی تھی, آپ کی یا مودی صاحب کی؟ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کیا ہوا. میں انڈیا ٹوڈے کی ایک کانفرنس تھی جس کے اوپر انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا. میں 24 جانے لگا تو 24 گھنٹے پہلے انڈین ہائی کمیشن سے ایک پیغام آیا کہ کیا آپ پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے ہیں, وہاں اگر آپ جائیں گے تو پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ملنا چاہتا ہوں. ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے ہمسائے پرائم منسٹر سے ملنا بہت اچھا. مجھے غنی صاحب نے, پریزیڈنٹ جو افغانستان ہے, انہوں نے دعوت دی, ہم نے جانا تھا. بدقسمتی سے وہ پی آئی اے کی فلائٹ بھی کینسل ہو گئی. ہم نے پرائیویٹ جہاز میں کوشش کی, وہ بھی نہیں مل سکا, تو وہ میں جا نہیں سکا. میں تو ادھر بھی ضرور جا کے ملوں ان کو, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں وہاں بھی جاؤں. اور ایران کے بھی اگر مجھے وہاں ان کے سربراہ سے ملاقات کا موقع ملا ضرور جاؤں. ہمارے ہمسائے ہیں جی, یعنی ہمسائے تو نہیں آپ بدل سکتے نا. ہوا یہ کہ انہوں نے جب آفر کیا میں گیا اور انہوں نے بہت اچھی طرح ملے. اور میرا ایک رائے ہے حامد, میری رائے اب سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے کہ, اور میں نے کیونکہ میں یونیورسٹی میں تھا انگلینڈ میں جب کہ یورپین یونین بنی, تو انہوں نے جو قتل عام کیا یورپینز اپنی پہلی جنگ عظیم دوسری میں, اور پھر جو ہم نے ان کو دیکھا جب بارڈرز کھلے تجارت چلی تو سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. تو ہماری میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چائنا سب سے تیزی سے دنیا میں پچھلے 20 سال میں ترقی کیا ہے. ان کی ریجنل ٹریڈ اپنے نیبر سے تقریباً 30% ہے, اور چائنا کی 30% ٹریڈ کا مطلب $1 ٹریلین. ہماری ریجنل ٹریڈ 1% ہے. اب جب آپ ٹریڈ بڑھاتے, جب تجارت بڑھتی ہے تو ایک خوشحالی آتی ہے. میرا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں اگر پرائم منسٹر بنوں, میرا نمبر 1 پرائیورٹی کیا ہوگی, میں غربت کیسے ختم کروں گا. یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. اور سارے ہی یا تو یہ منافقت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم غربت ختم کریں گے, لیکن غربت ان کا غریب ان کے ذہن میں نہیں آتا.
اگر میں نے غربت ختم کرنی ہے تو ساری میری پالیسیز ہونی چاہیے میں نے غربت ختم کیسے کرنی ہے. نمبر 1 فورن پالیسی. آپ کی اگر فورن پالیسی وہ کیا ہونی چاہیے جس سے آپ کے ملک میں غربت ختم ہوگی. ایک دفعہ ہندوستان اور پاکستان میں ایسی لیڈرشپ آ جائے جو کہ لوگوں کو ایک خواب تو دکھائے کہ اگر آپ اتنے 50-40 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا ہماری ٹریڈ بنتی ہے. اگر یہ بتائیں ایک منٹ بابا, اس سے لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں, دنیا آگے نکل گئی ہے, یہ سب سے غریب دنیا کا یہ حصہ ہے یہ ہمارا بر صغیر, تو ہم پھر اس کے مطابق اپنے کشمیر کا مسئلہ حل کریں. یہ ہے اصل بات. کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ کشمیر کا مسئلہ, میں نے خورشید قصوری صاحب نے کتاب لکھی ہے, وہ میں نے پڑھی ہے. جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے قریب پہنچ گئے تھے ایک حل کے اوپر. جی. دونوں سائڈز پہنچ گئی تھی, یعنی کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نہیں, لیکن خان صاحب یہاں پہ ذرا آپ رک جائیں. خورشید قصوری صاحب جس فارمولے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سلوشن تھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے آئین کے آرٹیکل 257 کی خلاف ورزی ہے, اس لیے کہ اس میں سٹیٹس کو برقرار رکھا گیا ہے, بارڈرز کوئی چینج نہیں ہے, اس میں ایل او سی کو پرماننٹ بارڈر تسلیم کر لیا گیا ہے, اور کشمیری لیڈرشپ جو ہے, سب سے جو پاپولر کشمیری لیڈر ہے سید علی گیلانی, وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ کس قسم کا فارمولہ ہے؟ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں, آپ قصوری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کی لائن ہے. نہیں, قصوری صاحب تو کہہ رہے ہیں جو مشرف کے دور میں وہ پہنچ چکے تھے, جس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے ایک قوم کو بتائے کہ میں نے پہنچنا. لیڈر ہوتا ہی ہے جس کی ویژن ہے. جی. میری ویژن کیا ہے؟ جی. میں آج پاکستان کا اگر میں لیڈر ہوں, میری ویژن کیا ہے؟ میری ویژن ہے کہ میرے ملک میں خوشحالی آئے, غربت کم ہو, یہی میری ویژن ہے نا جی. اس پہ میں نے پہنچنا کیسے ہے, اس کا ایک حصہ ہوتا ہے فورن پالیسی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا. کیا ہے کہ نیلسن منڈیلا, میں ایک مثال دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا نے, کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں خون کے علاوہ کچھ ہوگا, کیونکہ جو گورے تھے تھوڑے سے, انہوں نے کالوں پہ اتنا ظلم کیا ہوا تھا, ان کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی انہوں نے کھڑا ہونا تھا ANC میں خون ہونا تھا. ایک آدمی نے سوچا کہ اگر میں نے یہ خون ہونے دیا تو ساؤتھ افریقہ تباہ ہو جائے گا. اس نے کیا کیا, 27 سال جیل میں گزار کے اس نے سارے ساؤتھ افریقنز کو ایک ویژن دکھائی کہ اگر ہم اکٹھے وہاں پہنچ سکتے ہیں, اور خون سے بچا لیا. اب میں اگر پاکستان کا لیڈر ہوں, میں ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے لیڈر سے بات کروں, دیکھیں ہم نے یہاں پہنچنا ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں جنگ میں, ہتھیاروں میں, کراس بارڈر ٹیررزم, وہ کہتے ہیں ادھر دہشت گردی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہمارے کرتے ہیں, ہم اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. میں ان کو ایک بتاؤں کہ دیکھیں ہم نے یہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری اتنی آبادی ہے, ہماری پاکستان کی 60% آبادی 22-25 سال سے کم ہے. اچھا میں کمپلیٹ کروں. جی. اگر ہم بڑی ویژن دیکھ لیں تو پھر ہم کشمیر کا مسئلہ اس تنازع میں دیکھیں, مودی صاحب ہم حل کریں اس کو, اور ہوگا کشمیریوں کی رائے کے مطابق. مودی سے کشمیر میں بات ہوئی؟ نہیں, مودی سے کشمیر میں بات نہیں ہوئی. ہم نے بیسکلی بات, وہ تو ایک گڈ ول وزٹ تھی, اس میں کمیونلزم کی بات کی, کیونکہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بڑا خطرہ ہے. کرکٹ میں بات ہوئی اینڈ میں ہوئی, اور اس کے اوپر کہ جب آپ ٹینشن بڑھاتے ہیں دونوں ملکوں میں تو وہاں مسلمانوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے, اس کی بات. اور پھر ہمارے بھی اقلیتوں کے اوپر پریشر پڑتا ہے, ہمارے بھی جو نان مسلم پاکستانی ان پہ پریشر پڑتا ہے, اس لیے اس کے اوپر بات ہوئی. اور پھر کرکٹ پہ بات ہوئی کہ کرکٹ کی ٹائز, کیونکہ دیکھیں جتنے آپ ایک دوسرے سے ٹینشن کم کریں گے, اور اسی تنازع میں جو ہم نے کہا کہ آپ کو پاکستان آنا چاہیے, لہٰذا ویلکم کیا کہ جو آپ کو یہ نہیں لگتا خان صاحب کہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ خود اپنی خواہش پر ملاقات اس لیے کی کہ وہ پاکستان آنے کا منصوبہ بنا چکے تھے, انہوں نے آپ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ سے میٹنگ کی تاکہ آپ چپ رہیں؟ لیکن وہ مجھے نیوٹرلائز کرنے کی یہ اس لیے کہ آپ نے دھرنے میں الزام لگایا کہ اس کے مودی سے تعلقات ہیں, نواز شریف سے. ہاں دیکھیں اب میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں کدھر اگری کرتا ہوں نواز شریف سے اور کدھر اس سے میں نہیں اگری کرتا. جدھر تک نواز شریف تعلقات ہندوستان سے بہتر چاہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اب جندال ایک بزنس میگنیٹ ہے, ان کے بیٹے کا بزنس پارٹنر ہے, کیا اس کے ذریعے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یا پاکستان کے فورن آفس کے تھرو ہونے چاہیے؟ ایک انسٹیٹیوشن ہسٹری ہوتی ہے, ایک فریم ورک ہوتا ہے,
اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن فورن آفس آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے جن کو ساری پیچھے تاریخ کا پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوگا کہ مشرف کے دور میں کدھر تک بات چیت گئی, زرداری کے دور پہ کدھر تک گئی, ان کے پاس تاریخ پتہ ہے. یہاں میاں صاحب کا جو طریقہ ہے نا, یہ ہیں بادشاہ کو کوئی اداروں کا پتہ نہیں ہوتا, بادشاہ جو مرضی فیصلے کرے. شہباز شریف کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, کبھی چین لے کے جا رہا ہے, کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے. باقی 3 صوبوں کے جو چیف منسٹر ہیں وہ سوچیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر پنجاب میں جدل دل کیا انویسٹمنٹ, پھر جی ادھر جا رہے ہیں تو اشرفیاں پھینک دی, اچھا تمہیں میں نے اتنے پیسے دے دیے, 2.5 ارب کا پیکج دے دیا میں نے لودرا. یہ بادشاہت ہے. مجھے جو ان کے اوپر اعتراض ہے وہ یہ, آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, کھٹ منڈو میں آپ وہ میٹنگ کروا رہے ہیں آپ کی موڈی کی سیکرٹ, ادھر جاتے ہیں ہندوستان تو ادھر جا کے حسین شریف اور یہ جا کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں چائے پہ, کوئی پرائم منسٹر نہیں کرتا. پھر یہاں بھی وہ سب اب آگے ہے کہ میٹنگ کروائی ہے وہ بزنس پارٹنر نے. ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا جی موڈی صاحب کیا حال ہے, میں نواز شریف گلے میں ہٹ, ایسے تو نہیں کوئی ملک کے ریلیشن شپ چلتے. ملک کے ریلیشن شپ ایک سٹرکچر میں اور ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے چلتے ہیں. میرا اختلاف ادھر ہے, میرا اختلاف ادھر نہیں ہے کہ ہماری ریلیشن شپ. اچھا, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انڈیا جانا چاہیے؟ جی جانا چاہیے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جدھر ہم پھنس گئے ہیں نا, یہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے ان دونوں کو, ہندوستان کو بھی ہے, ہمیں زیادہ ہے. ان کا GDP بڑا ہے, ہمارا چھوٹا ہے, ہمارا یہ ٹینشن سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. میں آگے کا سوچ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں 60% آبادی میں, پھر بتاتا ہوں 20-24 سال سے کم ہے, یہ اتنا بڑا ہمارا یوتھ آ رہا ہے. ہم نے اگر اپنے آپ کو ملک کو مختلف طریقے سے نہ چلایا, ہم نے ان کے لیے روزگار نہ پیدا کیا, ان کو تعلیم نہ دی, ان کے ہیومن انویسٹمنٹ نہ کی, لوگوں کو ڈیولپ نہ کیا ہے, ویلیو ایڈ انسانوں پہ نہ کیا, تو یہ تو تباہ کر دے گا ہمیں پاپولیشن. کیا کریں گے آگے, کدھر سے نوکریاں دیں گے؟ اس لیے ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک آگے جو لیڈر ہوتا ہے وہ آگے کا سوچتا ہے کہ 5 سال میں کیا ہوگا, 10 سال میں کیا ہوگا. بڑی چیزیں اس وقت پاکستان, ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم اوپر بھی جا سکتے ہیں اور ہم تباہی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت ضرور جانا چاہیے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں, آپ نے ہمیشہ کرپشن پہ تنقید کیا ہے اور کرپشن کے خلاف آپ نے وہ بات کی ہے جو کوئی نہیں کرتا, لیکن سپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ, یہ بھی تو کرپشن ہے. اور سپاٹ فکسنگ میں ملوث محمد عامر کو دوبارہ نیشنل ٹیم میں لانے کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ میں آپ کو حامد ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک قحط پڑ گیا, تو جو سزا تھی ہاتھ کاٹنے کی وہ انہوں نے سسپینڈ کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جب بھوک ان کو کھانا نہیں دے سکتے اور تو ہم ان کے اوپر یہ سزا بھی نہیں لاگو ہوتی. بات یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر مورل کولیپس ہے. آپ کی اسمبلیوں میں کرمنلز بیٹھے ہیں, قبضہ گروپ بیٹھے ہیں, آپ کے ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر 12 کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر. آصف زرداری کے اوپر کتنے کیسز پڑے ہیں سب کو پتہ ہے. فائنانس منسٹر کے اوپر 1 کیس پڑا ہے, شہباز شریف کے اوپر 1 نیب کا کیس پڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ, کو 150 لوگ ہیں, انہوں نے کوئی 2000 ارب روپے کی چوری کا ہے ان کے اوپر. تو یہ قیادت بیٹھی ہوئی ہے. ایک 19 سال کا لڑکا غلطی کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا عدالت میں, کہتا ہے میں نے غلطی کی, اور اس کے بعد وہ غلطی کی سزا بھگتتا ہے, اور اس کے بعد وہ جب نکل کے آتا ہے, آپ کیا کریں گے کہ وہ اب سارا کچھ کیا, معافی مانگ لیا اس نے, کیا آپ اس کو باہر ہی رکھیں گے کہ یعنی اچھا جی اس نے, آپ اس کو معاشرے کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ آپ محمد عامر کو نواز شریف اور آصف زرداری سے ملا رہے ہیں, وہ پولیٹیشین ہے, یہ ایک باؤلر ہے. میں کہہ رہا ہوں ملک کے اندر اخلاقیت, یا تو برطانیہ کی اخلاقیت ہونا, وہاں تو یہ حال ہے کہ آپ نے ایک آدمی نے, ایک وزیر نے سفارش کر دی کہ میری یہ جو گھر میں نوکرانی ہے اس کا ویزا جلدی کروا دو, اس کو چھوڑنا پڑا. ٹھیک ہے. وہاں ایک بڑا تکڑا اینڈرو مچل, تکڑا منسٹر تھا اس کا, کیمرون کا, اس نے پولیس والے سے بدتمیزی کر دی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, اس کو چھوڑنا پڑا.
تو ان کی عامر کے ساتھ دو دوسرے بھی ہیں نا, انہوں نے بھی معافی مانگ لی. میں کچھ اور کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے ملک میں اخلاقیات ساری چیزیں, چوری جائز ہے, کرپشن جائز ہے, بڑے بڑے لوگ آپ کے قبضہ گروپ آپ کے سامنے بڑے بڑے عہدوں میں, ان کو پولیس اسکورٹ کر کے لے کے جا رہی ہے, تو ایک لڑکا جو غلطی کر بیٹھا اور معافی مانگا, اور وہ 18 سال کا تھا تب, تو اس کو آپ ساری جی ملک کی سارا نظر ایک آدمی پہ گر گیا. میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. اچھا, آپ کے خیال میں وہ بہت ٹیلنٹڈ بالر ہے؟ ٹیلنٹڈ تو ہے, میں اس سے کہ 18 سال کے دو چیزیں علیحدہ اچھا, کریں. آپ اس کی کم عمری کا مارجن دے رہے ہیں. دو چیزیں علیحدہ کریں. ایک کریں ٹیلنٹ, اس پہ تو کوئی شک نہیں. میں نے جو اس کو ابھی تو نہیں میں نے اسے دیکھا, لیکن جب میں نے 19 سال کو انگلینڈ میں بولنگ کرتے دیکھا تھا, میں نے اس عمر میں اتنا ٹیلنٹ نہیں دیکھا. میں وسیم سے بھی بات کر رہا تھا, وسیم اکرم جو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بیسٹ لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہے. میں نے وسیم کو بھی کہا تھا کہ اس عمر میں اس سے زیادہ آگے تھا وسیم سے. آگے کیسے وہ تو اور چیزیں ہیں, لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ ایک 18 سال کے لڑکے جس نے غلطی کی اور تسلیم کی اور معافی مانگی اور سزا بھگتی, کیا آپ اس کو پھر معاشرے سے باہر نکال دیں گے؟ آپ نے یہی بات رمیز راجہ کو کیوں نہیں سمجھائی؟ میری بات نہیں ہوئی اس سے, نہیں تو میں یہ کہتا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ یا پھر آپ جیل بند کر دیں, کیونکہ جیل تو ہوتے ہی ریفارم کرنے کے لیے لوگوں کا نا. ٹھیک ہے, آپ پتہ ہے پوری کوشش کرتے ہیں جیل میں لوگوں کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے میں معاشرے میں, تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے اگر وہ غلطی کر دی بجائے اس کو باہر نکال. اچھا, اب 2016 میں آپ کو بڑے چیلنجز کیا نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ہمیں نیشنل اسمبلی میں تقریریں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیجسلیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا 2016 میں بھی وہ سڑکوں پہ ہوں گے؟ دیکھیں سڑکوں پہ ہمیں ایک چیز یاد رکھنا, ایک پرامن احتجاج ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی ہے, یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں. میاں صاحب کی کسی کی جرت ہے کہ سڑک میں میرے خلاف نکل. احتجاج کرنے اور استعفے مانگنے میں فرق ہے. میں ایک منٹ آج, میاں صاحب مجھے وہ چائنیز پریزیڈنٹ گزر رہا, تو ہم اسمبلی میں کھڑے تھے, تو ہم بھی کھڑے تھے, تو وہ گزرا ہاتھ ملا کے, تو میاں سے پیچھے کہتے تو آپ کی وجہ سے یہ ان کو بتانا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں آئی. میں نے میاں صاحب کو کہنا تھا, میں صاحب آپ 4 حلقے کھول دیتے تو وہ نام دھرنا کرتے, جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, ہم دھرنا کرتے. دیکھیں انہوں نے 22 پارٹیز کہتی ہے دھاندلی ہوئی, 22 پارٹیز کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی, ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ تفتیش کرو, یہ سارے کہتے ہیں تفتیش نہیں کریں گے. دھاندلی کا مطلب جرم ہوا, مجرم ہے, آپ جو مجرموں کو پکڑو. آپ یہ اسی طرح ہے کہ جناب کوئی قتل کر دے, ہاں جی قتل سارے کہیں ہوئے لیکن قاتل کو نہ پکڑو. آپ نے اتنا بڑا جرم ہے کسی کا مینڈیٹ چوری کرنا, کسی کا ایک شخص کا بھی. آپ جب سارے تسلیم کر رہے ہیں دھاندلی ہوئی, نواز شریف نے خود کہا دھاندلی ہوئی, تو پکڑنا نہیں ہے ان کو. اچھا پکڑ کون رہی ہے؟ وہ الیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کروائی ہے, جو 4 پرانے الیکشن جن کو جے سی نے کہا ہے کہ ان 4 کا جو رول تھا ان کے اوپر تنقید کیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن نے, تو وہ 4 ہی نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے. تو ہمارا رائٹ تھا یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, ہم نہ دھرنا دیتے. اب بھی یہ جو کرنے لگے ہیں, اب یہ جو یاز صادق کا کیس ہے, اب دیکھیں گے الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہے, یہ فراڈ ہے سیدھا. ہمیں بتائیں سیدھا, کوئی اس میں کوئی 21,000 ووٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب نہ ریکارڈ ہے نادرا کے پاس, انہوں نے مانگا انہوں نے دیا, اور یہ کیا نادرا نے سب کچھ. نہ الیکشن کمیشن نے صرف 812 ووٹس کا ہمیں ریکارڈ دیا ہے کہ جو فارم ہے بھر کے جو لیگلی ٹرانسفر ہوئی ہیں یا اندر آئی ہیں, تو یہ فراڈ ہے. اب اگر انہوں نے لٹکایا, ہم نکلیں گے سڑکوں پہ ان کے خلاف پھر سے احتجاج کریں. اچھا 2016 میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ اس میں تو کوئی پتہ نہیں, ہم تیاری پوری کریں گے. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میاں صاحب جس طرح کی گورنمنٹ کر رہے ہیں نا, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کلیش آنے لگا. یہ جو اکنامک کوریڈور ہے, پاک چائنا اکنامک کوریڈور, یہ بہت بڑا چھوٹے صوبوں 2 صوبوں سے بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب میں پاکستانی ہوں, میں تو پنجاب میں ہوں, لیکن میں یہ جو کرنے جا رہے ہیں نا, مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو ایسٹ پاکستان میں احساس محرومی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کیا ہوا. بنگالیوں سے ظلم کیا ہم نے, ان کو برابر کے شہری نہیں سمجھے, وہ سب کو پنجابی کہتے تھے بنگالی. وہ بنگال جو آج پاکستان سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے, ہم نے ان کو جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا, ہم نے دھکیلا اپنے سے دور ان کو.
ہم نے یعنی کہ ناانصافی کر کے اتنا بڑا ایک اپنا نہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ ویسا سلوک تو نہیں ہو رہا جیسا ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا. رات کو آپ کے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب نے میرے کیپٹل ٹاک میں میرے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں بننے دوں گا. اتنا غصہ اس کی کیا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1، پہلے تو پختونخوا کو نہ ان کی گیس مل رہی ہے، نہ ان کو پانی کا شیئر مل رہا ہے. پانی کا شیئر کا یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا 92 واٹر ریکارڈ میں کہ پختونخوا کو اتنا پانی ملے گا، اور وہ پانی ملنے کے لیے ایک رائٹ بینک چشمہ کینال بنانی تھی. وہ سینٹر نے بنائی نہیں تھی، وہ ابھی تک نہر نہیں بنی اور ان کو شیئر نہیں مل رہا. اگر وہ نہر بن جاتی ہے رائٹ بینک چشمہ کینال، اور حامد مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی یہ جو شریف برادران ہیں، ان کی حکومت کیا ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں. میٹرو بنائی انہوں نے، یہ اسلام آباد کی میٹرو ہے، اس کی قیمت پہ بنتی ہے چشمہ رائٹ بینک کینال. چشمہ رائٹ بینک کینال ملتی ہے پختونخوا کو، ان کا پانی کا شیئر ملتا ہے. 2.5 لاکھ ایکڑ زمین کاشت ہوتی ہے، 2.5 لاکھ ایکڑ. وہاں غریب ترین علاقہ ہے، وہ ساری خوشحالی آ جاتی ہے اس علاقے میں. پختونخوا اناج ایکسپورٹ کرے گا، پاکستان کا اناج کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، غربت کم ہو جاتی ہے. وہاں میٹھا پانی ملتا ہے، وہاں پانی میٹھا نہیں ملتا لوگوں کو، بیچاروں کو بیماریاں ہیں وہ کھارا پانی پی کے. تو اس کے بینیفٹس دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، غربت کتنی کم ہوگی. اور یہ دیکھیں جو اچھا تو ایک منٹ، ان کو نہ پانی ملتا ہے، نہ ان کا بجلی کا شیئر ملتا ہے. ٹرانسمیشن لائنز وہاں وہ ٹھیک نہیں کرتے، ان کو بجلی کا شیئر نہیں ملتا، نہ گیس کا شیئر پورا ملتا ہے. اچھا اب وہ یہ جو سی پیک ہے، یہ جو سڑک ہے، اس پہ بنیادی اعتراض کیا آپ کا؟ سی پیک پہ سب سے چھوٹا روٹ جو ہے وہ جاتا ہے یہی اٹک میاں والی ڈی آئی خان سے. سب سے چھوٹا روٹ ہے یہ، 300-400 کلومیٹر چھوٹا روٹ ہے. بننا چاہیے یہ روٹ اس لیے، اور یہ ہے بھی سب سے غریب علاقہ. گورنمنٹ کہتی ہے اس روٹ پہ سڑک بن رہی ہے. حامد، ایک سڑک بنانے میں اور روٹ بنانے میں فرق ہے. اچھا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ان کی بدنیتی دیکھیں گورنمنٹ کی. یہ 2013 جولائی میں انہوں نے سی پیک کا سائن کیا تھا چائنا کے ساتھ، 2013 جولائی میں. ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ جو $35 ملین آ رہا ہے، اس میں کتنی ایکوٹی ہے، اس میں کتنا قرضہ ہے، کسی کو نہیں پتا. اس میں کون سے پروجیکٹس انکلوڈڈ ہیں، ان پروجیکٹس کے پیچھے کون ہیں، کیا شریف خاندان کے ان کا ٹبر بھی تو بہت بڑا ہے نا، تو ان کے لوگ کون ہیں، کسی کو نہیں پتا، سب چھپایا ہوا ہے نا. 2 سال سے لوگوں اچھا جی وہ بھی روٹ بن رہی ہے، یہ بھی بعد میں پتا چلا وہ روٹ نہیں بن رہی، وہ ایک سڑک بن رہی ہے. اصل روٹ لے کے جا رہے ہیں پنجاب کے ذریعے. اب بلوچستان میں بھی شور مچے گا، پختونخوا میں بالکل شور مچے گا. ساری پارٹیز نے، نون لیگ بھی جو بیٹھی ہوئی ہے پختونخوا میں، انہوں نے بھی ریزولوشن پاس کیا کہ روٹ ادھر سے جائے. 10 جنوری کو اختر مینگل صاحب اس روٹ کے مسئلے پہ ایک APC کر رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں آپ؟ ہم بالکل اٹینڈ کریں گے اس میں، اس لیے کہ دیکھیں حامد، جو چیز فیڈریشن کو کمزور کرتی ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب کالا باغ ڈیم ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان کے لیے اتنی اہم چیز ہے، یہ کیوں نہیں بنی؟ یہ اس لیے نہیں بنی کہ جو چھوٹے صوبے تھے، تینوں چھوٹے صوبوں کو خیال یہ تھا، خاص طور پر سندھ اور پختونخوا، کہ ہمارا پانی چوری. ایک کا خیال تھا فلڈ آئے گے، ایک سندھ سمجھتا تھا پانی چوری ہوگا. نہیں بنی. اب وہی یہ کرنے جا رہے ہیں سی پیک کے اوپر. ان کا کام تھا کہ سارے صوبوں کو کانفیڈنس میں لیتے، جو CCI ہے اس کی میٹنگ کرواتے، صوبوں کو بٹھاتے، کانفیڈنس میں لیتے، بتاتے کہ آپ کا یہ شیئر ہے. پختونخوا کو سارا جو اس میں سے 2.5% شیئر مل رہا ہے جو ہمیں انہوں نے بتایا. اگر چیف منسٹر پختونخوا کو ابھی تک نہیں پتا، 2.5 سال پہلے کانٹریکٹ سائن ہوا ہوا ہے، ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹ کون سی ہے، کیا ہونا ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کا مطلب کہ وہاں بہت بڑا شور مچے گا. اور میں آپ کو بتاؤں پرویز خٹک اکیلے نہیں ہیں، ساری پارٹیز پختونخوا کی اس وقت کہہ رہی ہیں کہ وہ صحیح روٹ، چھوٹا روٹ بناؤ. ٹھیک ہے. چائنا یہ روٹ اس لیے بنا رہی ہے کہ ان کا 3000 کلومیٹر ہوتا ہے سمندر میں مغرب چائنا سے، جن کا 9000 ہے اگر وہ ادھر سے جائیں ایسٹ سے، تو وہ اپنے پسماندہ علاقوں کو اٹھا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے اپنے پسماندہ علاقے کو اٹھائیں. خان صاحب مجھے پتا ہے آپ اس ایشو پہ بہت زیادہ بول سکتے ہیں اور بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور کچھ اہم سوالات ابھی باقی ہیں اور وقت میرے پاس کم ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عمران خان صاحب سے ہم بات کریں.
اچھا خان صاحب، 2015 میں ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن کے ایشو پہ بہت سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ جب آپ کی پارٹی حکومت میں آئے گی تو آپ بھی پھر پرائیویٹائزیشن کریں گے، لیکن جب آپ حکومت میں نہیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں، تو آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ حامد، میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. روس کو تباہ کر دیا پرائیویٹائزیشن ہے، یعنی سارا پیسہ تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ قوم غریب ہو گئی. یعنی قوم کے مہنگے مہنگے اثاثے پرائیویٹائزیشن کے نام پہ انہوں نے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا دیا. اولیگارکس جو بنے روس میں وہ سارے پرائیویٹائزیشن سے بنے. اب پاکستان میں کیا کیا ہے اب تک پرائیویٹائزیشن کے اوپر؟ اتنے شک اور شبہ ہیں، نان ٹرانسپیرنٹ ہیں، پروفٹ میکنگ چیزوں کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. اگر انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ٹھیک نہیں چل رہے ان کو ٹھیک طرح چلائے. اب نون لیگ بار بار الیکشن میں کہتی تھی ہمیں تجربہ ہے جی، ہم تجربہ کار ہے. تحریک انصاف کو تجربہ نہیں ہے. ان کا تجربہ ہی تھا نا. کیا یہ تجربہ ہے کہ اسٹیل مل بند ہو گئی ہے؟ یہ تجربہ ہے کہ اس کے 100 ارب سے اوپر پی آئی کے لاسز چلے گئے ہیں؟ یہ تجربہ ہے کہ وابڈا کی قیمتیں، بجلی کی قیمت دگنی کی ہے اور چوری دگنی ہو گئی ہے؟ گیس کی قیمت 38% بڑھا دی ہے. سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں بجلی نہیں ہے. یہ تجربہ ہے ان کا. اور یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں گورنمنٹ، ہمارے جو ملک کے زیور ہیں، یہ بیچ دینے ہیں انہوں نے پکڑ کے. آپ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے ان اداروں کو ٹھیک کریں. اور مجھے یہ بتائیں سیدھی، میں پی آئی اے کے اور ایمریٹس ایئر لائن کو لے لیں. پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی تھی. آج ایمریٹس ایئر لائن پرائیویٹائز تو نہیں ہے، دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے. ہم نے بنائی تھی، پی آئی اے نے بنائی تھی. کیوں بنائی؟ کیوں ہے؟ کوئی سفارش نہیں ہے، اوپر پروفیشنلی چلائی جاتی ہے، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے، میرٹ کے اوپر نوکریاں دی جاتی ہیں، وہ چل گئی ہے. تو پی آئی اے دنیا کی، مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا 18 سال کی عمر، فخر ہوتا تھا پی آئی اے میں جانے کو. دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی. کیا خرابی ہوئی؟ انہوں نے تباہ کی. کرپشن. انہوں نے اپنے لوگوں کو اوپر گھسایا، انہوں نے بھرتیاں کرائیں غلط، انہوں نے اس میں سے یعنی پی آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب پرائیویٹائز کر دو. ہم ہوتے ہم یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرتے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں شوکت خانہ میں یہ ادارہ ہی ہے نا، آج ادارہ ہی ہے، آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ ہے، پرائیویٹائز تو نہیں ہے. غریبوں کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے، 70% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. نمل یونیورسٹی ہے، 90% بچے وہاں مفت پڑھ رہے ہیں. پرائیویٹائز تو نہیں ہے، پروفٹ میکنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ڈگری دلواری ہے. یہ کیسے ہے؟ آپ پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئیں. میں پی آئی میں ابھی سے پلان کروں کہ بہترین پروفیشنلز پی آئی کون چلائیں گے. کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو، کوئی کسی قسم کی. آپ کرپشن کے اوپر کلیم ڈاؤن کریں، کرپشن ختم کریں. آج مجھے بتا دے کوئی شوکت خانہ میں کرپشن کا. ایک دفعہ خواجہ آصف نے الزام لگایا کہ جناب 3 ملین کی انویسٹمنٹ ہوگی اور بڑا شور مچایا. عمران خان نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی اور وہ انویسٹمنٹ واپس آ گئی. وہ $3 ملین واپس آ گئے. ایک منٹ، جب کرپشن نہیں ہوتی، آپ کرپشن پہ اور پروفیشنلزم لے آئیں، پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ کریں، اداروں کو پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد اگر سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے پورشن پرائیویٹائز کرتے ہیں. آج کریں گے، ملنا آپ کو کچھ نہیں ہے اور لوگوں نے لینی ہے. انہوں نے جو لوگ لیں گے ان کی قیمتیں اور بڑھا دیں گے، غریبوں کو اور غریب ہوگا. یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، غریب ہوگا، مزدور کو نقصان ہوگا اور تھوڑے سے ان کے چند چنے ہوئے دوست پیسہ بنائیں. آخری بات، آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف. ابھی پچھلے دنوں ایک اور پارٹی بنی ہے، اس کا نام ہے جسٹس پارٹی اور ساتھ میں لگا دیا ہے اینڈ ڈیموکریٹک. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ پارٹی بنائی ہے جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری صاحب نے. آپ نے ان کی بحالی کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑا ساتھ دیا آپ نے، ہم بھی سڑکوں پہ تھے. اب انہوں نے بھی وہی نام جو ہے انگریزی میں رکھ کے جسٹس پارٹی، تو انہوں نے بھی ایک تحریک انصاف بنا لیا. ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا کیا وہ افتخار چودھری صاحب آ گئے. اور مجھے ارسلان چودھری کا زیادہ اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے اس پارٹی میں. اس سیکرٹری جنرل ان کو بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا.